عزت کانچ کی طرح ہوتی ہے دوستو، جسے جوڑنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں مگر توڑنے میں صرف ایک لمحہ۔ لیکن جب توڑنے والے اپنے ہی ہوں اور وار پیٹھ پیچھے کیا جائے تو درد کی شدت کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ آج کے ایپیسوڈ نے تو دل دہلا کر رکھ دیا ہے، جہاں سازشوں کے جال میں معصومیت دم توڑ رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ تجزیہ کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج ہم جس قسط پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ جذبات، سازش اور رشتوں کی ایسی کھچڑی ہے جس نے ہم سب کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ کہانی اب اس موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے جہاں ہر کردار کا اصل چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ ایک طرف حفصہ کی عزت پر سوالیہ نشان لگا دیا گیا ہے تو دوسری طرف حماد کی والدہ کی مصلحت پسندیاں حماد کی زندگی کا رخ موڑ رہی ہیں، اور سب سے بڑھ کر فراست صاحب کی منافقت نے تو معاشرے کے اس بھیانک روپ کو دکھایا ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج کا ریویو بہت خاص ہے کیونکہ آج ہم بات کریں گے کہ کیسے سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپس کا غلط استعمال کسی کی ہستی کھیلتی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے آج کے اس تفصیلی تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی قسط کا آغاز ہی انتہائی سنسنی خیز اور دل دہلا دینے والے منظر سے ہوا۔ حفصہ کے گھر کے باہر ایک ایسا پوسٹر لگا دیا گیا جس نے اس کی اور اس کی والدہ شمع کی نیندیں اڑا دی۔ یہ صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا بلکہ ایک بیٹی کی عزت پر حملہ تھا۔ شازیہ جو شمع کی دوست ہے وہ بھی یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ کالونی کے واٹس ایپ گروپ میں کس طرح اس بات کو اچھالا جا رہا ہے۔ لیکن اصل ٹویسٹ تب آیا جب ہمیں یعنی ناظرین کو یہ معلوم ہوا کہ یہ گھٹیا حرکت کسی اور نے نہیں بلکہ فرید اور اس کی بہن نے مل کر کی ہے۔ ان دونوں بہن بھائیوں نے اپنی نفرت اور کینہ پروری میں اخلاقیات کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ فرید کا مقصد صرف حفصہ کو بدنام کرنا نہیں تھا بلکہ وہ حماد کو ایک ایسے جال میں پھنسانا چاہتا تھا جہاں وہ مجبوری میں حفصہ کا ہاتھ تھام لے۔ دوسری جانب حماد کی والدہ نے موقع پرستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حماد کو یہ باور کرایا کہ چونکہ اب حفصہ بدنام ہو چکی ہے تو اسے سہارا دینا حماد کا فرض ہے۔ حماد جو کہ ایک فرمانبردار بیٹا ہے اپنی ماں کی جذباتی بلیک میلنگ اور منطق کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور رشتہ لے جانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ کہانی کا دوسرا اہم ٹریک فدا اور صنم کا ہے۔ فدا جو ذہنی طور پر اب اس رشتے سے مکمل طور پر نکل چکا ہے، صنم پر واضح کر دیتا ہے کہ ان کی راہیں جدا ہو چکی ہیں۔ صنم کی لاپرواہی اور فدا کی سنجیدگی کا یہ ٹکراؤ اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور آخر میں فراست صاحب اور ان کی بیگم کی گفتگو نے تو جلا کر رکھ دیا۔ اپنی اولاد کی کرتوتوں سے بے خبر یہ لوگ صنم اور تیمور کے مبینہ افیئر پر ایسے تبصرے کر رہے تھے جیسے وہ خود پارسائی کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوں۔ یہ منافقت کا وہ شاہکار تھا جس نے ناظرین کو غصہ دلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس قسط میں کئی ایسے مناظر تھے جنہوں نے اسکرین سے نظریں ہٹانے نہیں دی۔ سب سے پہلے تو وہ منظر جب فرید اور اس کی بہن اپنی کامیابی کا جشن منا رہے تھے۔ ان کے چہروں پر موجود شیطانی مسکراہٹ اور حفصہ کی تکلیف پر ان کا قہقہا لگانا یہ دکھاتا ہے کہ حسد انسان کو کس حد تک گرا سکتا ہے۔ وہ سین بہت پاورفل تھا کیونکہ اس نے برائی کو اس کی خالص ترین شکل میں دکھایا۔ دوسرا اہم ترین سین حماد اور اس کی والدہ کا مکالمہ تھا۔ جس طرح حماد کی ماں نے ایک بدنامی کے واقعے کو اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا وہ حیران کن تھا۔ حماد کے اندرونی کشمکش اور ماں کے سامنے بے بسی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ تیسرا جذباتی ہائی لائٹ فدا کا صنم سے مکالمہ تھا۔ جب فدا نے کہا کہ ہمارے راستے جدا ہو چکے ہیں تو اس کی آواز میں جو تھکن اور فیصلہ کن لہجہ تھا اس نے ثابت کیا کہ وہ اب مزید اذیت برداشت کرنے کو تیار نہیں، اور ولی کا حفصہ کو حوصلہ دینا، اسے ڈرنے کے بجائے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرنے کا مشورہ دینا اس پورے ڈرامے کا شاید سب سے مثبت اور امید افزا لمحہ تھا۔ اداکاری کے میدان میں آج سب نے ہی کمال کر دکھایا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فرید کے کردار کی۔ اداکار نے ایک نفری کردار میں اتنی جان ڈال دی ہے کہ دیکھنے والے کو اس سے شدید نفرت محسوس ہوتی ہے، اور یہی ایک ولن کی کامیابی ہے۔ ان کی باڈی لینگویج اور طنزیہ انداز بہترین تھا۔ دوسری طرف حماد کا کردار ادا کرنے والے اداکار نے ایک کنفیوزڈ اور دباؤ کا شکار نوجوان کی کیفیت بخوبی نبھائی۔ ان کی آنکھوں میں وہ بے بسی صاف دکھائی دی جو وہ اپنی ماں کے فیصلوں کے سامنے محسوس کر رہے تھے۔ شمع اور حفصہ کے کرداروں نے مظلومیت کی تصویر کشی کی، خاص طور پر شمع کی پریشانی ایک ماں کے طور پر بہت حقیقت پسندانہ لگی۔ فدا کے کردار میں جو ٹھہراؤ اور دکھ ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اس نے بغیر چیخے چلائے اپنی خاموشی اور سنجیدہ مکالموں سے ناظرین کے دل جیتے ہیں۔ اور فراست انکل، او خدایا، ان کی اداکاری اتنی نیچرل ہے کہ لگتا ہے ہم اپنی ہی محلے کے کسی انکل کو دیکھ رہے ہیں جو سارا دن دوسروں کے ٹوہ میں لگے رہتے ہیں۔ میری آپ سب کو یہی تجویز ہے کہ اس ڈرامے کو بالکل مس نہ کریں کیونکہ آنے والی اقساط میں جو دھماکے ہونے والے ہیں وہ اس سے بھی بڑے ہوں گے۔ کیا فرید کا بھانڈا پھوٹے گا؟ کیا حماد اور حفصہ کی شادی ہو پائے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے جڑے رہیے۔